السلام علیکم۔ شیری مزاری سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق کی انہیں گرفتار کیوں کیا گیا اور ان کو پھر رہائی کے جو احکامات دیے گئے پنجاب کے وزیر حمزہ شہباز کی طرف سے، کیا وہ قانونی احکامات ہیں؟ اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں آج طلب کیا کہ انہیں فوری طور پر عدالت میں رات 11:30 بجے پیش کیا جائے، اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیری مزاری پر یہ جو مقدمہ بنا، یہ کوئی آج کا مقدمہ نہیں ہے۔ جب 1971 میں ملک کے اندر زرعی اصلاحات ہوئی تھی تو اس وقت ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کے والد نے 3 جعلی کمپنیاں بنا کر اپنی زمین جو ہے وہ دینے کی بجائے ان جعلی کمپنیوں کے نام کر دی تھی تاکہ اپنی زمین کو بچایا جا سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو تحقیقات ہوتی رہی، اس کے نتیجے میں یہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا کہ جمع بندی جو ایک بنیادی رجسٹر ہوتا ہے زمین کے لیے، زمین کے پورے اعداد و شمار اور زمین کے الاٹمنٹ والا، اسے ہی شیری مزاری کے والد نے غائب کروا دیا تھا، جس کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس بات کا فائدہ ہمیشہ مزاری خاندان اٹھاتا رہا اور ان کی جو مخالفین تھے، جو مظاہرے تھے، ان کے خلاف مقدمات بھی قائم ہوتے رہے۔ اور جب بھی ان کے خلاف تحقیقات ہوئی، ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ ریکارڈ چونکہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، جو بنیادی ریکارڈ تھا، جو پہلا رجسٹر تھا جمع بندی کا، جس کے بعد سے جو ہے وہ دعوے دار رہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس پر ان کا قبضہ بھی برقرار رہا۔ 51 سال بعد یہ دریافت ہوا کہ یہ جو جمع بندی کا رجسٹر تھا، ایک سرکاری افسر کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ اس کو تلاش کیا جائے، تو انہوں نے اس متعلقہ پٹواری کو، جو بعد میں گرداور ہوئے، پھر ریٹائر ہوئے اور پھر اس کے بعد انتقال کر گئے، ان کے قریبی نائب قاصد کو اس سے جا کے تفتیش کی گئی، اس سے پوچھا گیا کہ یہ وہ جمع بندی کا رجسٹر کہاں پہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک کالے بکسے کے اندر یہ رجسٹر موجود ہے، اور رجسٹر کو حاصل کیا گیا، جس کے مطابق سارا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ شیری مزاری کے والد نے تینوں کمپنی جو بنائی تھی وہ جعلی کمپنیاں تھیں۔ زمین جو ہے وہ سرکار کو جو اس کے حوالے نہیں کی تھی، بلکہ جعلی کمپنیوں کے ذریعے ہی وہ اپنی زمین ساری اپنے پاس رکھی تھی، کیونکہ جب لینڈ اصلاحات کی گئی تھی اس وقت کچھ رولز طے کیے گئے تھے، جس کے پاس ٹریکٹر ہوگا، جس کے پاس اپنی کمپنی ہوگی، ان کی زمینیں اس کے لیے چھوڑ دی جائیں گی۔ تو اس کا سہارا لیا تھا شیری مزاری کے والد نے۔ اور جب یہ تحقیقات مکمل ہوئی اور رجسٹر سامنے آ گیا تو اس کے بعد مزاری خاندان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ کس طریقے سے اس کیس سے بچ پائیں، جس کے بعد ساتھ ہی ساتھ وہ ریکارڈ بھی نکل آیا جو شیری مزاری کے بارے میں اکثر کہا جا رہا ہے کہ ان کی عمر ہی اس وقت 4 سال تھی، 5 سال تھی، وہ کیسے ان کے نام کمپنی بن سکتی، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق جو شیری مزاری نے ریکارڈ پیش کیا اس کے مطابق 1966 ان کی تاریخ پیدائش بیان کی جاتی ہے، جبکہ اوریجنل ریکارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1951 کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ 20 سال کی تھی جب یہ ساری زمینوں کے ٹرانسفر کا عمل ایک جعلی کمپنیوں کے ذریعے مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد اس مقدمے میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت تھی، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت اس مقدمے کی FIR درج ہوئی، ڈپٹی کمشنر پر بڑا دباؤ ڈالا گیا، لیکن اینٹی کرپشن پنجاب نے ان کے خلاف ایک FIR درج کر لی، جس کے نتیجے میں قانون میں اس بات کی گنجائش تھی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جاتا، ان کی تحقیقات مکمل ہوتی، مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا، لیکن ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ کسی ملزم پر الزام ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف اگر FIR بھی درج ہو جائے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی مقدمے کی وجہ سے شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا، لیکن پورے ملک کے اندر PTI نے اس پہ ایک عورت کارڈ کا بھی استعمال کیا، شور بھی مچایا کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ان سے، اور عورت کو گرفتار کیا گیا، خواتین پولیس بھی نہیں تھی، اگرچہ وہ ویڈیو بعد میں سامنے آئی کہ خواتین پولیس اہلکاروں نے گرفتار کیا، لیکن اس کے فوری بعد حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ان کی پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں انہوں نے شیری مزاری کو فوری طور پر رہائی کرنے کے احکامات دیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے، مختلف خواتین تنظیموں نے اس پہ بڑی آواز اٹھانا شروع کر دی، کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی میدان میں آگے، انہوں نے کہا کہ شیری مزاری کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، جس کے بعد حمزہ شہباز نے فوری طور پر ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے۔ قانون کے مطابق، اینٹی کرپشن پنجاب کے قانون کے مطابق، کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے رہائی کے اختیارات وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہیں ہیں، اس لیے ماہرین قانون اسے غیر قانونی سمجھ رہے ہیں، اور اگر شیری مزاری کی ایک دفعہ گرفتاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد انہیں عدالت سے ہی ضمانت مل سکتی ہے۔ لیکن یہ جو دباؤ ماضی میں مسلسل مزاری خاندان ڈال کر اپنی زمینوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنواتا رہا، ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے اسی دباؤ کو استعمال کیا ہے۔ PTI کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بہت سے رہنماؤں کی گرفتاریاں آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں،
کچھ ایسے مقدمات جو ماضی کے پینڈنگ مقدمات ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس وقت چونکہ اپوزیشن کے اندر اپنے اس کارڈ کے ساتھ کھیل رہی ہے کہ ان کے رہنماؤں کی گرفتاری سیاسی بنیاد پر ہوگی، اس لیے وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ ماضی میں شہباز شریف جیل جا چکے، حمزہ شہباز جیل جا چکے، مریم نواز جیل جا چکی، شاہد خاقان عباسی جیل جا چکے، خواجہ سعد رفیق جیل جا چکے، تمام اپوزیشن کے رہنما پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی جیل جا چکے اور کئی سال جیلوں میں رہے، لیکن پی ٹی آئی کی یہ پہلی گرفتاری ہوئی شیری مزاری کی جس پہ پورے ملک کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی انتقام بازی ہے، حالانکہ پورے ریکارڈ کے مطابق، اینٹی کرپشن کے افسران کے مطابق، ذرائع کے مطابق یہ مکمل طور پہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ جمع بندی کا جو بنیادی رجسٹر تھا جس کو چھپا لیا تھا مزاری خاندان نے، اس کے برآمد ہونے کے بعد یہ مقدمہ بڑا واضح ہو گیا تھا، پراسیکیوشن کے پاس بڑا ایک واضح ثبوت ہوں گے جو عدالت میں پیش کیے جا سکیں گے کہ شیریں مزاری ان کے والد نے سرکاری زمین جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ریکارڈ کو پہلے غائب کیا، پھر ریکارڈ میں جو ترمیم ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد سے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بھی بنوائے جاتے رہے، اس کی وجہ سے ان کو اس مقدمے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کو سیاسی بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی سر توڑ کوششیں ہیں کہ اس مقدمے کو سیاسی رنگ دے دیا جائے۔ یہ آج کی بات نہیں، پی ٹی آئی کے اپنی حکومت کے دوران اگرچہ دباؤ ڈال کر اس مقدمے کو مؤخر کیا جاتا رہا، لیکن پنجاب کے وزیر اللہ عثمان بزدار بھی یہ بات جانتے تھے کہ اس سارے مقدمے کے اندر شیریں مزاری کے پاس جو حقائق ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان کی شناختی کارڈ کے حوالے سے حقائق ان کے خلاف جاتے ہیں، اور جو جمع بندی کا پہلا رجسٹر ہے، جو لوگ زمینوں کے انتقال سے، زمینوں کے اندراج سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ جمع بندی ہی وہ بنیادی رجسٹر ہے جس کی وجہ سے مالکان کی واضح نشاندہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قانونی طور پہ عدالت میں آج رات 11:30 بجے عدالت تو لگے گی اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن مشکل یہ ہوگا کہ ضمانت ہونے کے بعد بھی شیریں مزاری کے لیے اس مقدمے سے بچنا کتنا آسان ہوگا۔ اگر سیاسی دباؤ کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اگر پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اس کو سائڈ پہ رکھا جائے، تو شیریں مزاری کا مقدمہ اس وقت بڑا واضح ہو گیا تھا جب وہ رجسٹر برآمد ہوا تھا جو کالے بکسے میں چھپایا گیا تھا۔